سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم. اور زمین پر چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے. وہ اس کے قیام کی جگہ کو بھی جانتا ہے اور اس کی سپردگی کی جگہ کو بھی جانتا ہے. سب کچھ روشن کتاب میں مذکور ہے. 12ویں پارے کی پہلی آیا مقدسہ پڑھ رہے ہیں. پیارے عزیز ساتھیو، اللہ سونے کا حسین کلام، اللہ سونے کا سچا وعدہ، ہمارا ایمان آج کی آیا مقدسہ میں بالخصوص جو انسان دنیا کے پیچھے بھاگ بھاگ کے رب کو بھلا بیٹھا، ماں باپ کو بھلا بیٹھا، رب کے انسان کے حقوق بھلا بیٹھا، اس حوالے سے انتہا حسین رہنمائی کا سامان میسر ہے. اور جس روزی کے سامنے ہم انتہا طور پر لاچار اور شیطان کے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں، ان سب سے نکلنے کا انتہا پیارا راستہ اللہ سونا ہمیں اپنے قرآن میں بتاتا ہے. ترجمہ محبت سے پھر سن لیں. اللہ سونا فرماتا ہے کہ زمین میں جو کوئی بھی جاندار ہے، اللہ سونے نے اس کے رزق کا ذمہ اپنے کرم پر لیا ہے. اب زمین پر وہ سمندر میں ہے، وہ زمین کی سطح پر ہے، یا وہ درختوں پہ رہتا ہے، ہوا میں اڑتا ہے، یہ سب اس میں شامل ہے. جو بھی جاندار زمین پر بستا ہے، اللہ سونے نے اس کے رزق کو اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے. اور روایتوں میں آتا ہے کہ مخلوق کی تخلیق سے ہزاروں سال پہلے اللہ سونے نے ان کی قسمتیں مقدر رقم فرما دیے تھے. اور ہم اس حدیث کو بھی جانتے ہیں، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ 40 دن نطفہ رہتا ہے، 40 دن علقہ رہتا ہے، 40 دن مدغہ رہتا ہے. اس کے بعد اللہ سونا فرشتوں کو 4 کام لکھ کر بھیجتا ہے. اس کا عمر کا سارا تعین، اس کی عمر کتنی ہے، اس کا عمل کیسا ہے، اس کا رزق کتنا ہے، خوش بخت ہے یا بدبخت ہے. یہ 4 چیزیں ماں کے رحم میں ہم اپنی بولی میں موٹا سا سمجھے نا، جب شکم میں روح آتی ہے، یوں کہہ لو کہ 4 مہینے کا وجود، اللہ سونا اس وقت اس کا عمل، اس کا رزق، اس کی خوش بختی سب لکھ دیتا ہے. اب میرے محبوب نے فرمایا یہ 4 چیزیں پختہ ہوتی ہیں، یہ بدلتی نہیں. جب تو دنیا سے آیا بھی نہیں تھا، رب نے تب سے تیرا رزق، ہم رزق کی بات کر رہے ہیں، تب سے تیرا رزق لکھا ہوا. محبت سے حکایت سنیں. ایک بزرگ نا مانگنے والا جو در پہ مانگتا تھا چوکٹ پہ، اس نے ایک گھر پہ صدا دی. آگے سے ایک جوان کنواری لڑکی نکلی تو ساتھ ہی اس کی ماں خیرات دینے کے لیے آئی. اس بزرگ نے اس لڑکی کو دیکھا نا تو اس کی چھاتی کو دیکھتے ہوئے، یہ کیا ہے؟ وہ عقل مند تھی ماں. اس نے کہا اللہ جب اس کو کل بچہ دے گا نا تو یہ اس کا رزق ہے. اس نے دوڑ مارا وہ کاسا ٹھاک، ہو میں کیڑی پلی پیارے، در در مانگ روٹی دے دو روٹی دے دو.
وہ ابھی تو آیا بھی نہیں ہے، آئی بھی نہیں ہے، اس نے اس کے اسباب پہلے ہی بھیج دیے۔ وہ ایسا رازق ہے، وہ ایسا کریم ہے، وہ چھوڑ کے اب آپ تصور کرو، وہ در در کو چھوڑ کے جس کے در لگا وہ کہاں سے کہاں پرواز کر گیا۔ یہ حال اللہ سنا فرماتا ہے اس کا رزق میرے ذمہ کرم ہے۔ اور پھر ہم اس بات کو بھی سمجھیں، جب رزق اس کا وعدہ ہے، اس کا مطالبہ نہیں، بندے تو رزق تلاش کر۔ اس نے اپنے انبیاء علیہ السلام کے طرز عمل سے ہمیں اسباب اختیار کرنا ایک طریقہ بتا دیا، اسباب زیست کے حصول کے لیے طریقہ۔ اس کی طرف سے مطالبہ نہیں ہے کہ بندے تو رزق تلاش کر دنیا میں، رزق کا ذمہ اس نے اپنے کرم پہ لیا ہے، اس نے مطالبہ اپنی بندگی کا کیا، اس نے مطالبہ اپنی بندگی کا کیا۔ اور پھر ہم اس بات کو سمجھیں، پیارے موسیٰ علیہ السلام جب رب تعالیٰ کی بارگاہ سے فرائض منصبی کے طور پر فرعون کے پاس جانے کا حکم پا رہے تھے، عرض کی مولا کریم، ایک تو ہم جانتے ہیں نا کہ مولا میں نے ان کا بندہ مارا ہوا ہے، تو وہ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے، یہ تو ہم سب جانتے ہیں۔ اور لکھا ہے تفاسیر میں، عرض کی مولا میں تو فرعون کے پاس چلا گیا، فرائض منصبی اپنے سنبھال لیے، تو گھر والوں کا معاملہ، میں شادی کر کے آیا ہوں 8-10 سال رہ کے شعیب علیہ السلام کے پاس، ان کا رزق اور سارا معاملہ۔ اللہ سبحانہ نے فرمایا موسیٰ اس چٹان پر عصا مارو، عصا مارا تو بیچ میں سے ایک اور چٹان نکلی، میرے کلیم اس پر پھر مارو، اس میں سے ایک اور چٹان نکلی، میرے کلیم پھر مارو، اس میں سے ایک اور چٹان نکلی تو اس میں سے ایک کیڑا نما چونٹی جیسا ایک جانور نکلا، اور اس کے منہ میں جو وہ کھاتا تھا وہ رزق اس کے منہ میں تھا۔ میں پیارے موسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے وحی کی، اے میرے کلیم پتہ یہ کیا تسبیح پڑھتا ہے؟ پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات جو مجھے رزق دیتا ہے، پاک ہے وہ ذات جو میرا کلام سنتا ہے، پاک ہے وہ ذات جو میرے ٹھکانے کو جانتا ہے، پاک ہے وہ ذات جو مجھے بھولتا نہیں ہے، جو مجھے بھولتا نہیں ہے۔ اگلے دن ایک کلپ چل رہا تھا ہمارے میڈیا پہ، سچ تھا جھوٹ تھا، وہ پتھر توڑتا ہے، وہ جو میڈیا پہ دکھایا گیا نا، وہ بندہ پتھر توڑتا ہے، اور پتھر توڑتا ہے تو اس میں سے، جیسا ہم جب یہ شٹالہ جسے ہم کہتے ہیں بیچتے ہیں نا، تو اس کا ختم ہونے کا موسم، چڑیاں جب بچے نکالیں گی تو ان کا جو رزق رب وہ پکڑ پکڑ کے لا کے، تو وہ جیسا نرم سانا کیڑا جیسے ایسے یوں چلتا ہے، وہ بالکل ایسی شیپ کا کیڑا اس میں تھا، اور پتھر میں اس کیڑے کی جگہ کی خلا تھی، جو میڈیا پہ دکھایا گیا، ایسے کھولا تو اس میں پتھر میں خلا تھی، کیڑے کی خلا تھی، اور بیچ میں وہ کیڑا تھا پتھر کے اندر۔ یہ میڈیا پہلے تو ہم عقائدوں میں پڑھتے تھے اللہ سنا پتھر میں کیڑے کو رزق دیتا ہے، ابھی تو وہ سچ بنائی کسی نے اپنی تکنیک سے بنا لی، لیکن دکھاتے یہی ہیں کہ دیکھو پتھر کے اندر کیڑا ہے، رب اس کو بھی رزق دیتا ہے، رب اس کو بھی رزق دیتا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام پیارے سے روایت کرتے ہیں، کہیں جا رہے تھے تو ایک پرندہ زور زور سے بولے، انس پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ، رب جانے اس کا رسول جانے۔ میرے محبوب نے فرمایا، یہ عرض کرتا ہے مولا میں اندھا ہوں، بھوک لگی ہے۔ وہ پرندہ کیا کہتا ہے؟ مولا میں اندھا ہوں، مجھے بھوک لگی ہے۔ ابھی میرے محبوب نے یہی کہا تو ایک ٹڈی اڑتی ہوئی نہ اس کے پاس آئی، اس کے منہ میں چلے گی، اس نے نگل لی۔ وہ پھر زور سے چیخا، اس نے اپنی بولی میں جیسی اس کی آواز تھی، انس پتہ کیا کہتا ہے؟ یا رسول اللہ، رب جانے اس کا رسول جانے۔ میرے محبوب نے فرمایا، کہتا ہے پاک ہے وہ ذات جو اپنے ذکر کرنے والوں کو نہیں بھولتا، جو اپنے ذکر کرنے والوں کو نہیں بھولتا۔ یعنی اللہ سونے نے رزق، ہر چیز کا رزق اپنے ذمہ کرم پر لیا۔ اور پھر قرآن مقدس میں اللہ سنا فرماتا ہے، وہ بندے کبھی غور کیا، ماں کے ہاں بچہ ہوتا ہے، اس کو کون سمجھاتا ہے کہ اب اس کی چھاتیوں پہ منہ مار؟ اور ہم، یہ تو ایک عام طور پر بیویوں کی بات ہوگی، ہمارے ہاں بکری بچہ جنتی ہے، وہ ابھی اٹھتا، رانگیں کمزور،
وہ جیسے بھی اٹھتا گرتا پڑتا یوں جا کے تھنوں کو منہ مارتا ہے، رب کہتا ہے اسے کون بتاتا ہے اتھے آوے۔ اسی طرح ہم دیگر جانوروں کے وہ اٹھتے بعد میں ہیں، پہلے جا کے رب فرماتا ہے دیکھو نظام کائنات یہ رہنمائی میری ہے، ہائے 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 یہ رہنمائی میری ہے، یہ سمجھانا بجھانا میرا ہے، یہ بتانا میرا ہے۔ رب سنا اسے بتاتا ہے، وہ کتنے ماں کے شکم میں رہا، وہاں نہیں منہ مارتا رہا، اب باہر آیا پہلے ہے، رب نے اسے راستہ دکھا دیا، دیکھ میں نے تو ابھی دنیا میں آیا نہیں تھا ماشاءاللہ، یوں حوانہ بھرا ہوا تھا، میں نے بنا کے رکھا ہے، اسٹور کر کے رکھا ہے۔ اللہ سنا فرماتا ہے رزق رب تعالیٰ کے ذمے، وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ مفسرین کہتے ہیں صحابہ پاک علیہ رضوان سے تفسیر لیتے ہوئے کہ اللہ سونا جو بندہ سارا دن چلتا پھرتا شب و روز بسر کرتا ہے تو اللہ سنا اس کو بھی جانتا ہے، جس قبر میں آنا ہے رب سونا اس کو بھی جانتا ہے۔ اور پھر مفسرین نے فرمایا رب سونا اس کی ماں کی رحموں کو بھی جانتا ہے، باپ کی پشتوں کو بھی جانتا ہے۔ یہ سب تفاسیر میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ سونا پھر میرے محبوب علیہ السلام کا جو فرمان ہے کہ بندہ چلتا ہے چلتا ہے چلتا ہے، پھر جہاں اس نے فوت ہونا ہوتا ہے اسے کوئی ضرورت وہاں لے جاتی ہے، اللہ سونا وہاں ملائکہ کو بھیجتا ہے اس کی روح نکال لو، اس کے چلنے پھرنے کے ٹھکانوں کو بھی جانتا ہے، اس کی موت کے ٹھکانے کو بھی جانتا ہے۔ اور پھر میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جہاں بندے نے دفن ہونا ہوتا ہے، یعنی بندہ کہیں چلا گیا، اب تو ہمارا کیونکہ میڈیا بہت مضبوط ہے، ہم روز ہی دیکھتے ہیں او یہ بندہ ہے، یہ لڑکا ہے، یہ عورت ہے، پتہ نہیں کس کی ہے، بھئی بتا دو، اسے وائرل کر دو کہ پہنچ جائے، نہیں پہنچتے اسے وہیں دفنا دیتے۔ میرے محبوب نے فرمایا بندہ جاتا ہے جہاں جاتا ہے، جہاں رب کو منظور ہوتا ہے ملائکہ کو بھیجتا ہے، اس کی جان نکل جاتی ہے، وہیں دفن ہو جاتا ہے۔ کل قیامت ہوگی، زمین کہہ دے گی مولا تیری امانت یہ لے لے۔ اللہ سنا فرماتا ہے رب جانتا ہے اس کے ٹھکانے کو بھی، اس کی جگہ کو بھی، اس کی سپرد کی جگہ، کل فی کتاب مبین، ہر چیز رب نے لکھ کے رکھی ہوئی، ہر چیز اس نے لوح محفوظ میں ازل سے ابد تک کا سارا ریکارڈ اس نے رکھا ہوا ہے۔ یعنی یہ الفاظ کتنے مضبوط ہیں، او بندے تو ذرا بھی شک نہ کر، ذرا بھی تذبذب کا شکار نہ ہو، ذرا بھی کسی اور وسوسے کا شکار نہ ہو، اس نے تو ریکارڈ صدیوں ہزاروں لاکھوں سال پہلے تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ سونا ہمیں سمجھو توفیق عطا فرمائے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ،